آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ خطبہ نمبر 101 ہم نے گزشتہ نشست میں شروع کیا تھا، جو کہ وقت کی قلت کے باعث، وقت تمام ہونے کے باعث اس کو روکا تھا۔ اسی کو وہاں سے اپنی گفتگو کو مربوط کرتے ہوئے قبلہ خدا اس شخص پر رحم کرے، یہ فرمانا امیر المومنین کا، یہ شخص کون تھا، اس کی تفصیل بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، منتظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین اور سامعین والمستمعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ اعمالکم وخدماتکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یقیناً جو ایک سلسلہ چل رہا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے کلام کا، ان کے خطابات کا، ان کے الفاظ کا اور ان کے بہترین کلمات کا، جو خطبات کی شکل میں ہیں اور وہ آپ تک بذریعہ اہل بیت چینل پہنچائے جا رہے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا ہر متکلم علی کے کلام پر رش کرتا ہے اور اس بات کا بھی احساس کرتا ہے کہ علی بن ابی طالب ہی وہ ذات، وہ شخصیت، وہ عظیم فرد، وہ عظیم امام ہے جو کشتی آدمیت اور بشریت کو جزیرہ نجات کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور انہی کا کلام بشر کی فکر کو، افکار کو، خیالات کو، تخیلات کو اور شعر و شعور کو بلند کر سکتا ہے۔ خطبہ نمبر 101 آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جس میں مولا کائنات نے آغاز میں اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کو زاہدین کی نظر سے دیکھو، یعنی جس دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہو اس دنیا کو زاہدین کی نظر سے، یعنی صاحبان زہد و تقوی کی نظر سے دیکھو، یعنی اس نظریے سے مت دیکھو جو دنیا دار ہے۔ دنیا دار افراد کا جو نظریہ ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن جو زاہدین ہوتے ہیں، جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں، علی موسی صاحب، جو صاحبان زہد ہوتے ہیں، جو زہد و تقوی کے مالک ہوتے ہیں، ان افراد کا جو نظریہ ہوتا ہے، جو ان کا سلیقہ اور طریقہ اور جو انداز حیات، وہ مختلف ہے، کیونکہ وہ ان کا جو نظریہ ہے دنیا کو دیکھنے کا وہ ذرا سا الگ ہوتا ہے۔ مولائے کائنات اس کے بعد آگے بڑھے اور اس کے بعد فرمایا، کہنے لگے کہ رحم اللہ امرن تفکر فاعتبر۔ مولا فرماتے ہیں خدا اس شخص پر رحم کرے جو فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ عبرت سے بصیرت حاصل کرے۔ یعنی اس فرد پر، اس مومن پر خدا رحمت نازل کرے جو تفکر و تعقل و تدبر سے، غور کیجئے گا، سوچ و فکر کے ساتھ عبرت حاصل کرے اور عبر سے استفادہ کرے۔ وَاعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ، جو عبرت حاصل کرے، عبرت سے اسے بصیرت ملتی ہے۔ فَكَأَنَّ هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ۔ یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسا فرد ہے، مولا فرماتے ہیں کون؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے عقل سے، بصیرت سے، تعقل سے، تدبر سے کام لے۔ ایسا فرد دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان عقل و تفکر و تدبر سے کام لے گا تو اسے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کیا کہ دنیا کی ہر چیز معدوم ہو جائے گی، لبادہ عدم اوڑھ لے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا، یعنی ہر شے دنیا کی کل عدم ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی۔ تو جب اس بات کا اس شخص کو احساس ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بصیرت اسے مل جائے گی۔
اور وہ تمام عبر سے بصیرت حاصل کرے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَكَأَنَّمَا هُوَ كَائِنٌ مِّنَ الْآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزَلْ۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساری موجودہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھی، ایسی حالت ہو جائے گی، ایسا ختم ہوگی کہ لگے گا کہ موجود ہی نہیں ہے، اور آخرت میں پیش ہونے والی چیزیں جلد وجود میں آ جائیں گی، یعنی حالات ایسے ہو جائیں گے۔ اور جب یہ انسان تفکر اور تعقل اور تدبر سے کام لے گا تو اس کے ذہن میں بھی بات آ جائے گی، کیا کہ گویا وہ چیزیں موجود تھی ہی نہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، یعنی دنیا کی تمام چیزیں، اور آخرت میں پیش ہونے والی چیزیں جلد موجود ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ گویا کہ وہ ابھی موجود ہیں، ایسا احساس ہوگا، اسے احساس بھی ہونے لگے گا کہ وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ علی بن ابی طالب نے کہا ہے بہت عظیم ہے، یعنی یہ بہت ہی دقیق جملہ ہے، بہت ہی فصیح جملہ ہے، بہت ہی بلیغ جملہ ہے، بہت ہی وسیع ترین جملہ ہے، بہت ہی افضل ترین کلمات مولا کے۔ وَكُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ، مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے جو عدد میں آئے، معدود یعنی جسے گنا جا سکے، جس کو شمار میں لایا جا سکے، جیسے کہتے ہیں نا عدد بتائیے، تو ہر وہ شے کہ عدد جسے شمار میں لایا جائے وہ ختم ہو جائے کرتی ہے۔ اور فرمایا صحیح، یعنی حرف آخر ہے مولا کائنات کا، یہ ایک عالمی پیغام ہے علی بن ابی طالب کا کہ شمار میں آنے والی چیز ختم ہو جایا کرتی ہے۔ کل معدود منقض، ہر وہ شے کہ جسے آپ گن سکیں، جسے شمار کر سکیں، جسے معدود کر سکیں، محدود نہیں معدود، جسے گن سکیں، شمار کر سکیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشر زہد کی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ وَكُلُّ مُتَوَقِّعٍ آت، مولا فرماتی ہیں ہر وہ شے جو متوقع ہے، یعنی جس کا آنا توقع میں ہے، اسے آنا ہے، وہ آنا ہے، قیامت کو آنا ہے، موت کو آنا ہے، آئے گی موت کی نہیں آئے، آنا ہے، پریکٹیکل دیکھ رہا ہر شخص۔ وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ دان، مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیز قیامت کا انتظار ہو اسے آنا ہی ہے، اور ہر آنے والے کو نزدیک اور پہنچا ہوا سمجھو، یعنی قریب تر سمجھو، بالکل قیامت کو صحیح، قریب تر سمجھو، برزخ کو قریب تر سمجھو، اور محشر کو قریب تر سمجھو، قبر کو قریب تر سمجھو، یہ مت سوچو کہ موت نہیں آئے گی۔ آج جو سب سے بڑی پرابلم ہے زبدہ کلام امیر المومنین ابن طالب کی روشنی میں، آج جو سب سے بڑی پرابلم وہ یہی ہے کہ لگتا ہے ابھی موت تھوڑی آئے گی، موت تو 90 ایئرز میں آئے گی، موت تو 80 ایئرز میں آئے گی، یہ سوچتے سوچتے اچانک ملک الموت کسی وقت آ ہی جاتے ہیں۔ ہر شخص کے ہر شخص تو یہ جملہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن اکثر علی موسی صاحب فرد اور شخص اور اشخاص اور افراد کے ذہن میں، تخیل میں، تخیلات میں، ان کے شعور میں یہ بات منقوش ہے، مکتوب ہے، اور یہ بات نقش شدہ ہے کہ موت تو 80 ایئرز میں آئے گی، ابھی بوڑھے تھوڑے ہوئے ہیں، ابھی بوڑھے تھوڑے ہوئے ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تب مریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کریں گے۔ تو یہ جو بوڑھا ہونے کا کانسیپٹ ہے کہ بڑھاپے میں موت آئے گی، یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے، یہ فکر جو ہے مرفوض ہے، مطرود ہے، متروک ہے، اور لا یقبل ہے عند العقلاء۔ تو یہ جو کانسیپٹ رائج کر دیا گیا نا کہ موت جو ہے وہ بڑھاپے میں آئے گی یا میں بڑھاپے میں مروں گا، دیٹس رانگ۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی، اسی لیے مولا نے آغاز خطبہ میں کہا کہ اس دنیا کو جہاں پہ آپ زندگی گزار رہے ہو اسے صاحبان تقوی کی نگاہ سے دیکھو، جو صاحبان تقوی ان کے نظریے سے دیکھو، ان کے انداز سے دیکھو، جیسے صاحبان تقوی اس دنیا کو دیکھتے ہیں ویسے دیکھو۔ وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ہر گزرتا ہوا لمحہ بشر کو، فرد کو، انسان کو موت کی طرف گھسیٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، قبر کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو جب اس نظریے سے صاحبان تقوی دیکھتے ہیں تو پھر وہ تیاری کرتے ہیں اس قبر کی، اس برزخ کی، اس محشر کی، اس آخرت کی۔ جی
صحیح. اچھا عالم اسی خطبے میں خطبہ نمبر 101 میں ہی عالم کے متعلق یعنی وہ لوگ جو جاننے والے ہیں ارشاد فرمائے اس کی تفصیلات بیان کرتا ہوں. جزاکم اللہ. جی. العالم من عرف قدرہ، مولا نے عالم اسی کو کہا ہے جو اپنی قدر و منزلت کو جانے اور پہچانے. عالم وہی ہے جو اپنی قدر کو جانے، جو قدر شناس ہو، جو مرتبہ شناس ہو، وہی عالم ہے. یعنی ہر فرد عالم نہیں ہے، قدر شناس ہو، مرتبہ شناس ہو، چونکہ انسان کو علم جو ہے بلند کرتا ہے. اب لفظ عالم یہاں پر علی موسی صاحب متوجہ ہیں آپ، مولائے کائنات نے لفظ عالم کا یہاں پر تذکرہ کیا، تو اب اس سے مخصوص نہیں کیا کہ عالم دین، عالم دنیا، عالم کائنات، ایسا نہیں. ہر وہ فرد جو صاحبان علم ہے، کسی کے پاس ہندسے کا علم ہے، کسی کے پاس تجارت کا علم ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ حسابات کا علم ہے، کسی کے پاس کائنات کا علم ہے، کسی کے پاس شفا کا علم ہے. بہت سارے علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں. فلسفے کا علم ہے، منطق کا ہے، نحو کا ہے، صرف کا ہے، مختلف علوم پائے جاتے ہیں. اس پر گفتگو کرنا تو طویل چاہیے وقت. تو ہر وہ شخص جو صاحب علم ہے، صاحب علم کو چاہیے کہ اپنی قدر و منزلت کو سمجھے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، کیونکہ علم انسان کو بلند کرتا ہے، علم انسان کو اعزاز عطا کرتا ہے، تعزیز عطا کرتا ہے، اور تکریم عطا کرتا ہے، اور ارتقاء عطا کرتا ہے، اسے بلند علم عطا کرتا ہے. تو عالم کی پہچان، چاہے عالم دین ہو یا کوئی بھی عالم ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو سمجھے کہ اس کا وقار. اس کے بعد کہتے ہیں وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ. مولا فرماتے ہیں کہ اور انسان کی جہالت اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ سمجھے. کیا مطلب؟ یعنی وہ شخص جو انسان اپنی قدر کو، اپنی منزلت کو نہ سمجھے، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں. یہ کلام کا خلاصہ ہے. اپنی منزلت کو، اپنی قدر کو نہ سمجھنا یہ بھی جہالت ہے. ایک انسان جو کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن اسے شعور ہی نہیں کہ اس کی قدر کیا ہے. اس کے پاس جو علم ہے، اس علم کی بنیاد پر اس فرد کی، اس عالم کی منزلت کیا ہے، اس عالم ہی کو اگر اندازہ نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی کہ جو قدر شناس نہ ہو. اگر کوئی بندہ قدر شناس نہیں ہے، منزلت شناس نہیں ہے، مرتبہ شناس نہیں ہے، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ جو جملہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ویری امپورٹنٹ ٹو کنوے دس میسج، ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ دس میسج آلسو، ویری امپورٹنٹ the saying of Imam Ali in Nahj Balagha, khutbah 101. Especially youth should read and recite this khutbah and should understand what is the Imam saying to us, saying to global world, to entire world. وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ. اللہ اکبر. بہت عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے، اللہ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے. کس کو؟ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا. اللہ جس بندے کو اسی کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو وہ بندہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو وہ انسان ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا. کبھی کبھی کیا کرتا ہے، اللہ چھوڑ دیتا، اس کے نفس کے حوالے کر دیتا، تو ناپسندیدہ رہتا ہے. اللہ اسے پسند نہیں کرتا، نہ لوگ اسے پسند کرتے نہ اللہ. اب وہ اپنی ہیکڑی میں رہتا ہے اور اپنی آرا کو، اپنی افکار کو، اپنے مزاج میں بسے ہوئے خیالات کو وہ صحیح ٹھہراتا. وہ سوچتا میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، میری تھاٹ درست ہے، میری بات صحیح ہے اور میرا ڈیسیزن صحیح ہے. کبھی کبھی
یہ جو میری تھاٹ، میرا ڈیسیزن، میری فکر، میرے خیالات درست ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں ان کے خیالات درست نہیں ہیں. معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے، میں صرف صحیح ہوں، آئی ایم رائٹ، مائی ڈیسیزن از رائٹ، مائی تھاٹ از ٹوٹلی رائٹ. یہ جو تھاٹ ہوتی ہے نا، کبھی کبھی یہ جو ذہن میں یہ بات نقش کرتی، اس میں نفس کی حاکمیت آ جاتی ہے. واٹ ڈز اٹ مین نفس کی حاکمیت؟ یعنی جو انسان کا سول ہے وہ کمانڈ کرتا ہے انسان کو. اب جب سول کمانڈ کرتا ہے انسان کو تو کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے. نفس کہتا ہے اس کو انسلٹ کرو اس کی، یا اسے ہرٹ کرو. اب یہ بندہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، مگر اسے اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ نفس کی سلیوری میں یہ تمام چیزیں کر رہا ہے. اللہ نے اسے نفس کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ نفس کے حوالے ہے، سلیوری آف سول میں یہ مبتلا ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی. تو یہ بندہ ناپسندیدہ ہے. اسے یہ چیک کرنا ہوگا کہ میں جو سوچتا ہوں، میری جو سوچ ہے، میری جو تھاٹ ہے، میری جو فکر ہے، میرا جو ذہن ہے، میرے جو خیالات ہیں، وہ قرآن کے مطابق ہیں، وہ ہیومینٹی کے مطابق ہیں یا اس کے مخالف ہیں، شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے مخالف ہیں، عقل کے مطابق ہیں یا عقل کے مخالف ہیں. ویری امپورٹنٹ ٹو چیک دس پرسن شوڈ چیک دی تھاٹ، اپنی تھاٹ کو، اپنے ایکشنز کو، اپنے ریئیکشن کو چیک کرے، ورنہ پھر یہ شخص خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جائرن ان قصد السبیل سائرن بغیر دلیل. اللہ اکبر. یہ بندہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس طرح کی وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا. یہ بندہ جسے اللہ نے نفس کے حوالے کر دیا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، بغیر رہنما کے چلنے والا یہ بندہ ہوتا ہے، بغیر رہنما کے چلنے والا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی امام کے سنتا ہی نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ کسی کو ہرٹ نہ کرو، رسول اللہ کہتے ہیں ڈونٹ ہرٹ اینی ون، ڈونٹ انسلٹ اینی ون. رسول اللہ کہتے ہیں اضل الناس من اہان الناس، سب سے زیادہ ذلیل ترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی توہین کرتا ہے. بٹ he doesn't want to listen the saying of prophet of Allah. اب یہ اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، رسول اللہ کو رہنما ہی نہیں مانتا. کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، لیکن ایکسپٹ نہیں کرتا ان کے سینگ کو، علی بن ابی طالب کے سینگ کو ایکسپٹ نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیں علی موسی صاحب کی کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو علی علی کرتے ہیں مگر مولا کی بات کو نہیں مانتے، مولا کے حکم کو نہیں مانتے، رسول اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. صراحتاً میں کہہ رہا ہوں نہیں مانتے. مولا کہتے ہیں یہ مت کرنا مگر کریں گے وہی. مولا کہتے ہیں جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولیں گے. بیک بائٹنگ نہیں کرنا، بیک بائٹنگ کریں گے. تو مولا کے حکم اور سینگ کے خلاف جانا ہوا نا. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا جو صراط سے ہٹا ہوا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا اور بغیر رہنما کے ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں یہ ایسا شخص جو بغیر رہنما. اب اس کے بعد اس کی صفت جو بیان کی نا، اس کی عادت، اس کا مزاج، وہ سنیے کیا کہتے ہیں. جو اس بندے کا مزاج ہے نا، جو اس کی عادت ہے، جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کا طرز حیات ہے، جو طرز عمل ہے، وہ سنیے کیا ہے. کہتے ہیں ان دعیا الی حرث الدنیا عملا. ان دعیا، اگر اسے بلایا جائے، صدا دی جائے، ندا دی جائے، پکارا جائے، کہا جائے کیا، الی حرث الدنیا، آؤ دنیا کی کھیتی کرو، عملا، تو اس پر وہ عمل کرنے لگتا. یعنی کیا مطلب؟ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں دنیا داری کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا آ جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی دنیا داری کی طرف اس میں تیزی پیدا ہوتی ہے، دنیا داری کی طرف اس کو بلایا جاتا ہے نا، آؤ عمل دنیا کے لیے، تو آ جاتا ہے. وَإِن دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسَلَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے آؤ، تو پھر وہ کسلان نظر آتا ہے، سست نظر آتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے ایسا کہ نہیں آپ کے مینچسٹر میں، ہے ایسا کہ نہیں یو کے میں، ہے ایسا گلوبل ورلڈ میں کہ نہیں. مولا فرماتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو بغیر رہنما کے ہے. یہ ایسا شخص ہے جسے جب دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے تو عمل کرتا ہے، بڑھتا ہے، اسے پسند ہے. لیکن جب اسے آخرت کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا، آؤ آخرت کے لیے کچھ کر لو، آؤ آخرت کے لیے کچھ جمع کر لو، آؤ ذخیرہ آخرت جمع کر لو،
आओ कुछ अच्छे काम कर लो, आओ चलो पुअर्स की हेल्प कर दें, आओ ऑर्फन्स के लिए कुछ काम करें, आओ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करें, आओ चलो चैरिटीज करें, आओ चलो अपनों का पेट भर गया, अब चलो इंसानियत के लिए कुछ काम करें, आओ परचम इंसानियत तले आकर हम इंसानियत के लिए काम करें, आओ जरा दर्द दिल को, जो लोगों का दर्द दिल है उसे समझने की कोशिश करें, आओ जरा फकरा और मसाकिन के पहलू में बैठकर जरा सा उनकी तकलीफ को महसूस करें। तो जब आखिरत के लिए बुलाया जाता है तो ये बंदा कसलान नजर आता है, सुस्त नजर आता है। कअन्ना मा अमिल लहु वाजिबुन अलैह। तो जब दुनियादारी के अलावा इसे आखिरत के लिए बुलाया जाता है तो कसलान, काहिल और सुस्त नजर आता है। गोया जिस चीज के लिए उसने सरगर्मी दिखाई है वो तो जरूरी थी, यानी जिस चीज के लिए उसने तेजी दिखाई, यानी दुनियादारी के लिए जब उसे बुलाया गया हर से दुनिया के लिए, तो तेजी से आ गया, आ गया। मिक्स गैदरिंग में अगर बुला लो किसी को कि चलो यहाँ पर खवातीन है और तुमको भी मुशारकत करना है, तो बहुत तेजी से आ गया। ओ ओके, खवातीन के प्रोग्राम में जाना है, और जहाँ खवातीन शादी हो रही है उसमें मिक्स गैदरिंग है तो फौरन तेजी से आ गया। उसे नहीं पता कि मिक्स गैदरिंग सही नहीं है, अगर उसमें बेपर्दगी हो रही है तो इसकी मुशारकत, इसका जाना दुरुस्त नहीं है, मगर ये तेजी से बढ़ गया। कहीं गीबत हो रही है, दुनियादारी की तरफ बढ़ गया, रॉन्ग काम के लिए तेजी से बढ़ गया। इस रॉन्ग काम के लिए मौलवी फरमाते हैं दुनियादारी को ये जरूरी समझ रहा था, जबकि जरूरी नहीं था, इसे नहीं ये करना चाहिए था, इसे आखिरत की खेती कर। और फरमाते हैं और जिस चीज में वकअन्नमा वना फीह साक़ितुन अन, और जिस चीज में वो काहिली से काम ले रहा है गोया उस पर वो साकित है, यानी जिस चीज में हर से आखिरत के मुताल्लिक वो एकदम काहिली से काम ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हर से आखिरत की खेती उसके ऊपर साकित है, यानी उसे नहीं करना है। अरे भैया, मौला ये कहना चाहते हैं अजीज दोस्तों और नाजरीन और मुशारिकीन और मुश्तरकीन कि आखिरत की खेती की तरफ तेजी से बढ़ो, आखिरत की खेती करने में सुस्ती मत करो, आखिरत को या आखिरत के लिए ज़खीरा जमा करने में सुस्ती मत करो। ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस खुतबे में जहान बशरियत को मुतवज्जे कर रहे हैं, मुल्तफित कर रहे हैं। और उसके बाद भी, अब इस खुतबे के बाद भी अगर कोई इंसान बेदार ना हुआ और अपनी आखिरत की खेती उसने अच्छी हरी भरी नहीं की, जला दी उसने गुनाह से। बहुत से ऐसे लोग हैं अली मूसी साहब, खेती तो करते हैं मगर गुनाह की आग से उस खेती को जला देते हैं, या आंधियों से, गुनाह की आंधियों से उस खेती को खुद जला देते हैं। इतनी गीबत करने लगते हैं कि गीबत जो है वो सारे उनके जो अमाल है मुंतकिल हो जाते हैं। या हसद इतना करने लगते हैं कि हसद की बुनियाद से, वजह से उनका जो ईमान है वो जल जाता है। हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नार वल हतबा, हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे नार, आग लकड़ी को खा जाती, वैसे खा जाता है। तो अक्सर लोगों को चाहिए कि अपने सीने को, अपने कलेजे को, अपने दिल को चेक करें कि उसमें कहीं ज़गीना तो नहीं है, ज़गैन तो नहीं है, हसद तो नहीं है, कीना तो नहीं है, बोक्स तो नहीं है किसी मोमिन के लिए या किसी फर्द के लिए। अगर हसद है, कीना है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि नमाज का उन्हें उस अंदाज में फायदा होगा जिस अंदाज में होना चाहिए। लिहाजा दिल को पाक रखना, साफ रखना, क्लीन रखना और बहुत ज्यादा साफ रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उस वक्त उसकी बेहतर होती है जब वो पाकीज़ा हो, साफ हो, फिक्र पाक हो, थॉट, यानी नेगेटिव थॉट भी, सोचना भी गलत, ये इंसान को गुनाह की तरफ, गलत सोच भी ले जाती है। लिहाजा अपनी सोच पर, अपनी थॉट पर, अपनी एक्टिविटीज पर हमेशा पहरा बिठा के रखें, शरीयत का, शऊर का और दीन का, इस्लाम का, अहले बैत का। जी। अच्छा, इसी खुतबे में, खुतबा नंबर 101 में, जहाँ पर खुदा उस शख्स पर रहम करे, इसके ऊपर आपने गुफ्तगू फरमाई, आलिम के मुतालिक मौला का इरशाद उसको खोल के बयान किया। और इस खुतबे को तमाम करने की कोशिश करते हैं कि किसी खास जमाने के मुतालिक भी मौला ने इसमें गुफ्तगू फरमाई, इसका असली कलाम, अरबी कलाम, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी साथ में बयान फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं वमिनहा ज़ालिका ज़मानुन ला यंजू फीहि इल्ला कुल्लु मुमिनिन नौमतिन इन शहिदा लम युअरफ व इन गाबा लम युफ्तक़द। मौला फरमाते हैं एक जमाना ऐसा होगा
ایک زمانہ ایسا ہوگا، یہ زمانہ چل رہا ہے، ایک زمانہ ایسا ہوگا، کیسا زمانہ مولا، جس میں وہ خابیدہ مومن ہی بچ سکے گا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ خابیدہ مومن، سویا ہوا مومن سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کو ضرر نہ دے، جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے، جو اپنے ایمان کا بہت زیادہ دکھاوا نہ کرے، کہ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ کے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں اور ہر وقت جو ہے ایک شو آف ہوتا ہے نا، ایمان کا بھی اب شو آف ہونے لگا ہے کہ وہ بہت صاحبان تقویٰ ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا زمانہ ہوگا جس میں نجات وہی پائے گا، جس میں بچ وہی پائے گا جو خابیدہ ہوگا، سویا ہوا۔ کہ کیا مطلب؟ جو سامنے آنے پر پہچانا نہ جائے اور نگاہ سے اوجھل ہونے پر اسے ڈھونڈا نہ جائے، سامنے آنے پر پہچانا نہ جائے، سامنے آنے پر وہ پہچانا، لوگ سمجھا رہی تو عام بندہ ہے، پتہ چلا کہ بہت گریٹ بندہ ہے، ارے یہ تو سب سے بڑا مومن تھا جو ہمارے بازو میں ٹہل رہا تھا، جب برزخ میں ملاقات ہوئی، محشر میں ملاقات ہوئی، ارے یہ تو ہم اسے سمجھ رہے تھے تو عام بندہ ہی، تو ہی از دا گریٹ پرسن، گریٹ پرسنالٹی، بہت عظیم مومن ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ وہی مومن بچ سکے گا جو اس انداز اور اس کیفیت کا ہو کہ جس کے لیے مولا نے کہا۔ کیا مطلب؟ جب سامنے آئے تو پہچانا نہ جائے، سامنے آئے تو پہچانا نہ جائے، اس کا مطلب یہ کہ دکھاوٹی جو اعمال میں ایمان ریاکار وہ نہ ہو، کامیاب نہیں ہے۔ اپنے اعمال میں ریاکار نہ ہو۔ جزاک سبحان اللہ۔ اللہ۔ یعنی وہ بندہ بالکل نارمل اور سادہ ہو، اس کی شکل سے، حیت سے اور اس کی تکیف سے اور اس کے انداز حیات سے یہ نہ لگے، شو نہ کرے کہ بہت بڑا میں مومن ہوں، وہ ایک نارمل زندگی گزارا۔ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ تو اس کے اور اس خدا کے درمیان ہے، اس کے اور مولا کے درمیان ہے۔ جو کیفیت ہے کنیکشن کی اور رابطے کی، عبد اور معبود کے درمیان، جو ساجد اور مسجود کے درمیان جو رابطے کی کیفیت ہے، وہ تو ایک اسپرچول وے ہے، ایک روحانی ہے جو وہ بندہ ہی سمجھتا ہے۔ یا لبادہ ایمان ظاہری اوڑھ کر یا مقطع چقطع بن کے آ جانا اور صاحب تقوی بننا اور دکھانا، تو وہ تو یہ لگے کہ لوگ مجھے متقی سمجھیں، مجھے مومن سمجھیں اور مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، اور ہاتھ میں تسبیح ہے اور بازو میں قرآن ہے، ہاتھ میں بہت ساری ایسی علامتیں لیے ہوئے کہ جس سے یہ لگے کہ ارے یہ تو بڑا اسپیشل، بڑا مومن ہے، اور لوگ اسے مومن سمجھے بھی کہیں، وہ بندہ جو صف اول میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں یہ چیزیں ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کیفیت کو اپنا لیں کہ بالکل الگ تھلگ لگیں، یہ نہیں پسند۔ الگ تھلگ آپ کو لگنے کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی سادگی اور بہت ہی نارمل ہو۔ آپ کا جو ایمان ہے، جو آپ کی روحانی طاقت ہے، وہ اندرونی ہے، وہ آپ کے لباس سے نہیں نظر آئے گی کہ آپ صاحبان تقوی یا ایمان ہے۔ اور اگر آپ کسی دن نہیں بھی آئے مسجد میں تو لوگ آپ کو تلاش نہ کریں، ارے فلاں مومن، ارے جو صف اول میں بیٹھتا تھا آج وہ مومن نہیں آیا۔ یعنی اس انداز میں آپ زندگی گزاریں کہ ایک چھپا ہوا، جس کو مومن کہتے ہیں، جس کو یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، چھپا ہوا مومن، مستور مومن، حجاب میں رہنے والا مومن، ایسا مومن۔ تو مولا فرماتے ہیں، اب اس کی جو تعریف کی ہے مولا نے بہت غضب کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سامنے آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا بلند مومن ہے، اس کی بلندی ایمان کا اندازہ نہیں لگا پاتا کوئی، اور جب وہ غائب ہوتا ہے تو اسے ڈھونڈا بھی نہیں جاتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اولئک مصابیح الہدی، یہ لوگ، یہ ایسے مومن ہیں، یہی لوگ تو ہدایت کے جگمگاتے ہوئے چراغ ہیں۔ مصباح کی جمع ہے عربی میں مصابیح، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، کی جمع اس کا پلورل ہے مصابیح، مصابیح الدجا بھی مثلا استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی۔ مصابیح الہدی، اولئک مصابیح الہدی، ہدا کہتے ہیں ہدایت، مصابیح الہدی، یہی لوگ تو ہدایت کے چمکدار جگمگاتے اور نورانی چراغ ہیں، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ وہ جو دکھتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ دکھنے والے مومن ہی ہوں، مگر جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ گریٹ ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جو چھپے ہوئے، ان کے کلام کا زبدہ اور خلاصہ اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو چھپے ہوئے مومن ہے نا، وہ چھپے نہیں ہوتے، چھپے دیکھیں کچھ مومن ہوتے ہیں جو چھپ جاتے ہیں لوگوں کی نظر میں، یار یہ مومن ہوں، اور کچھ ہوتے ہیں چھپے ہوئے۔ تو چھپے ہوئے مومن اور ہیں اور چھپے ہوئے مومن اور ہیں۔
تو چھپے ہوئے مومن ہو سکتا ہے کہ سکسیز نہ ہو، لیکن جو چھپے ہوئے مومن ہیں ان کے لیے مولا اولئک مصابیح الہدی، یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہدایت کے چراغ ہیں، چمکتے ہوئے ہدایت کے چراغ ہیں۔ وعلام السراء لیس بالمصابیح ولا المضاعی البذر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لفظ موسی صاحب آپ اسے بہت متوجہ ہو کر سنیے۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو چھپے ہوئے مومن ہیں نا، یہ چراغ روشن ہے ہدایت کے لیے، روشن چراغ ہیں ہدایت کے لیے۔ ادھر ادھر یہ کچھ نہیں کرتے، یعنی ادھر ادھر کچھ لگاتے نہیں ہیں، فتنہ فساد نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، بیک بائٹنگ نہیں، ادھر ادھر کچھ نہیں کرتے، یعنی نمیمہ نہیں کرتے، نمام نہیں ہے، یہ چغل خور نہیں ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ آپ کو کال کی، آپ کی کال کٹی، دوسرے کو کال کیا، ارے ابھی موسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، پھر ان کو، یہ نمام لوگ نہیں ہیں، یہ ادھر ادھر نہیں کرتے کچھ۔ یہ لوگ جو ہے نمام نہیں ہیں، یہ رات میں روشن نشان ہے۔ اعلام السرا، یہ رات میں روشن نشان ہے، رات میں بھی یہ چمکتے ہوئے نشان ہے۔ لیس المسایح ولا المضاعی البذر، یہ لوگ ادھر ادھر کچھ نہیں کرتے اور لوگوں کی برائیوں کو بھی یہ پاش پاش نہیں کرتے، اسے دکھا شو نہیں کرتے، لوگوں کی برائیوں کو اچھالتے نہیں، لوگوں کی کمیوں کو یہ اچھالتے نہیں ہیں۔ آج فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، کسی کی کوئی غلطی دکھ گئی فیس بک پہ ڈال دو، واٹس ایپ گروپ میں ڈال دو۔ یہ مومن کی علامت نہیں، یہ منافق کی علامت ہے، یہ مجرم کی علامت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کسی مومن کی عزت کو پامال کرتا ہے کسی واٹس ایپ گروپ میں کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور جوانان غور سے سن لیں، اس میں مزہ نہیں لیا کریں۔ اگر کوئی شخص کسی مومن کی عزت کو پامال کر رہا ہے واٹس ایپ گروپ میں یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر، تو وہ شخص مجرم ہے عند اللہ، عند اہل البیت، کیونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کسی مومن کی عزت کو اچھالنا یا اسے بدنام کرنا یا اس کی برائیوں کو، ٹھیک ہے پتہ چل گئی آپ کی کسی مومن کی کوئی برائی، ناٹ الاؤڈ ٹو پبلش، آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ اسے چھاپ دیں، اسے شو کر دیں، اسے پھیلا دیں، اس کی برائی کو، برائیوں کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ادھر ادھر نہیں کرتے، فتنہ فساد نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، یہ چغل خور بھی نہیں ہے، اور یہ نہ لوگوں کی برائیوں کو اچھالتے بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اگر لوگوں کی برائیوں کو اگر کوئی شخص اچھال رہا ہے علی موسی صاحب، تو مومن ہے؟ بالکل مومن ہے وہ اگر برائیوں کو اچھال رہا ہے تو؟ نہیں۔ قطعا نہیں ہے۔ اور مولا کون ہے؟ امیر المؤمنین، علی بن ابی طالب کیا ہے؟ امیر المؤمنین، مومنین کے مولا کو علی کہتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ مومن ہی نہیں ہے، اپنے عمل سے وہ دار ایمان سے نکل رہا ہے، ایمان کے نور سے اپنے کو دور کر رہا ہے اس طرح کی غلط حرکتوں سے، اب یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب اس کے اندر سے برائی ارے پائی جاتی تو آپ کون ہوتے ہیں؟ Who are you؟ آپ کون ہیں؟ آپ رسول اللہ ہیں کہ اس کی برائی کو آپ نشر کریں گے؟ رسول اللہ بھی نہیں کرتے یہ سب۔ آپ ہیں کون؟ آپ صاحب شریعت ہیں، صاحب قرآن ہیں، کیا ہیں آپ؟ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ کسی مومن کی آپ بے عزتی کریں، کسی مومن کی انسلٹ کریں؟ ناٹ الاؤڈ ٹو ہرٹ اینی ون، ناٹ الاؤڈ ٹو انسلٹ اینی ون۔ کسی کی توہین کی اجازت اسلام میں، شریعت میں، انسانیت میں، دین میں اور اہل بیت کے نزدیک قطعاً جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں، حرام ہے، لا یجوز۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایسے شخص ہیں جو چمکتے ہوئے چراغ ہیں، بلند ترین روشن ہے، یہ افراد روشن ترین ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عظیم ترین مولا کا جملہ، کہتے ہیں کہ اولئک یفتح اللہ لہم ابواب رحمتہ، یہ ایسے افراد ہیں جن کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے ان کے لیے کیوں کھول دیے؟ کیونکہ یہ کسی کے راز کو فاش نہیں کرتے، یعنی مولا نے جو اس میں کھل کر کہا ہے، اس میں مولا نے باقاعدہ کھل کر کہا کہ یہ کسی کے راز کو فاش نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کسی کے راز کو فاش کرنا علی بن ابی طالب کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تو اگر مولا کے نزدیک صحیح نہیں تو دین میں صحیح نہیں ہے، دین کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک، خدا کے نزدیک نہیں صحیح ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو راز کو فاش نہیں کرتے۔ جب راز کو فاش نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، نمیمہ نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، نمام نہیں ہیں یہ لوگ،
تو اللہ کیا ان کے لیے کرتا ہے؟ اولئک یفتح اللہ لہم ابواب رحمتہ، تو یہ جو ایسے عظیم لوگ ہیں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ چغل خوری کرتے ہیں، نہ کسی کے راز کو فاش کرتے ہیں، کسی کے راز کو یہ مومن فاش نہیں کرتے، جو چھپے ہوئے مومن علی موسی صاحب یہ کسی کے راز کو فاش نہیں کرتے، تو اللہ کیا کرتا ہے ان کے لیے؟ اللہ انہی لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ انہی لوگوں کے لیے جو راز کو فاش نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، نمیمہ نہیں کرتے، اور کسی کے راز کو فاش نہیں کرتے، تو اللہ ان مومنوں کے لیے جو چھپے ہوئے مومن، جو گریٹ مومن ہیں، ان کے لیے کیا کرے گا؟ رحمت کے دروازے، مرسی کے دروازے اللہ ان کے لیے کھول دے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرَّاءَ نِقْمَتِهِ، اور ان سے اپنے عذاب کی سختیوں کو بھی دور کر دے گا۔ رحمت کے دروازے اور دریچے اور ابواب کھول دے گا ایسے چھپے ہوئے مومن کے لیے۔ اور کیا کرے گا علی موسی صاحب؟ عذاب کی سختیوں کو ان چھپے ہوئے مومنوں سے دور کر دے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں بہت عظیم جملہ، ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، جی مولا، ایھا الناس۔ اب جب مولا کبھی خطاب کرتے ہیں نا، اسی طرح سے آیات قرآنی ہے تو آیات قرآنی میں کبھی کبھی خطاب ہوتا ہے ایھا الناس، کبھی یا ایھا الناس اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں پر جو مولا کے خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، جی مولا، سیاتی علیکم زمان۔ موسی صاحب متوجہ ہیں کتنی عظیم بات مولا نے کہہ دی جس وقت ہو رہا ہے؟ اے لوگوں، جی مولا، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ کیسا زمانہ مولا؟ یکفع فیہ الاسلام کما یکفع الاناء بما فیہ، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، الرٹ ہو جاؤ۔ کیسا زمانہ؟ کا جس میں اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا، اوندھا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو ان چیزوں سمیت جو اس میں ہو الٹ دیا جاتا ہے۔ برتن میں کوئی چیز ہے، اس کو یوں آپ الٹ دیجئے ایسے، اس کو کہتے ہیں اوندھا منہ، اوندھا کر دیا جائے گا۔ مولا فرماتا ہے لوگوں، ایسا زمانہ آنے والا ہے، اسلام کو اس طرح اوندھا کر دیا جائے گا۔ غور فرمایا تو آ رہا ہے کہاں اسلام لوگوں کے پاس؟ یہ دول جو اپنے آپ کو صاحبان اسلام کہتے ہیں، یہ مملکتیں جو اپنے آپ کو صاحبان اسلام، کہاں ہے اسلام؟ اسلام کو یوں اوندھا کیے ہوئے، لوگ اوندھا کیے ہوئے، بالکل پلٹ دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، جی مولا، ان اللہ قد اعاذکم من ان یجور علیکم ولم یعظکم من ان یبتلیکم وقد قال جل من قائل ان فی ذالک لآیات وان کننا لمبتلین۔ مولا فرماتے اے لوگوں، تمہیں اس مسئلے سے، اس امر سے محفوظ تو رکھا گیا کیا کہ اللہ تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کسی بندے پر ظلم کرے گا؟ نہیں کرے گا، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بٹ وہ تمہیں آزمائش میں تو ڈال سکتا ہے نا، امتحان میں تو اللہ تمہیں ڈال سکتا ہے۔ ظلم اللہ نہیں کرے گا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے جوانان نوٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ظلم کو پسند کرتا۔ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ I am going to repeat again. اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ظلم کو پسند کرتا ہے۔ بٹ امام علی کیا کہتے ہیں؟ ظلم سے تو آپ محفوظ ہیں، ظلم تو نہیں کرے گا، مگر اللہ آزمائش میں آپ کو ڈال سکتا ہے، آپ کا امتحان تو لے سکتا ہے نا۔ تو پریپیئر یور سیلف، ریڈی یور سیلف، میک یور سیلف ریڈی فار ایگزام، ایگزام کے لیے تیار ہو، امتحان کے لیے تیار ہو۔ مولا فرماتے ہیں اللہ آپ پر ظلم تو نہیں کرے گا، یہ بات بالکل نوٹڈ ہے، بٹ وہ امتحان میں، آزمائش میں آپ کو ڈال سکتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کی کہیں کوئی آزمائش ہو رہی ہو، امتحان طرح طرح سے ہوتا ہے، کبھی مال دے کے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی مال لے کے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اولاد دے کے امتحان لیتا ہے خدا، کبھی اولاد کو چھین کے امتحان۔
کبھی کچھ دے کے، کبھی عزت دے کے بھی امتحان. تو ہر طرح سے پروردگار ہر شخص کا امتحان لیتا ہے. لہٰذا کچھ اگر عطا ہو جائے تو پگلائیں نہ. اگر دولت زیادہ مل جائے تو پاگل نہ بن جائیں، عزت زیادہ مل جائے تو دماغ نہ خراب ہو، شہرت زیادہ مل جائے تو دماغ کی نسیں نہ پھٹیں، پگلا نہ جائیے. یہ مولا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا امتحان ہے، ہر وقت کسی نہ کسی رخ سے آپ کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کو اس امتحان میں پاس ہونا ہے. آپ کے پاس زیادہ دولت آ گئی، کہیں ایگو تو نہیں آ گیا؟ یہ لوگوں کا فون ریسیو کرنا آپ نے بند کر دیا، بالکل کسی کا فون ہی ریسیو نہیں کر رہے ہیں، کسی سے ملتے نہیں کسی سے، یا آپ کو شہرت زیادہ مل گئی، عزت زیادہ مل گئی، تو آپ کو جس معیار پر ایک مومن کو نا، اس پر آپ کو باقی رہنا ہے. یہ اس امتحان میں آپ کو کامیاب ہونا ہے. مولا فرماتے ہیں کلام کا خلاصہ ہے لوگوں، اللہ آپ پر ظلم تو نہیں کرے گا. یہ بات بالکل منقوش ہے، مکتوب ہے، نوٹڈ ہے، بٹ وہ آزمائش میں ڈال سکتا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اس میں ہماری بہت ساری نشانیاں ہیں اور ہم تو بس ان کا امتحان لیا کرتے ہیں. آیت الہیہ کا ترجمہ. اچھا، ایک لفظ مولا نے جو استعمال کیا تھا شروع میں ابھی علی موسی صاحب، کل مومن نومتن، تو یہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا اراد بھی الخامل الذکر القلیل الشر. مولا فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو گمنام اور بے شر ہو، وہ مومن جو گمنام ہو اور بے شر ہو، وہ شر نہ پہنچائے کسی کو. ایک لفظ اور استعمال کیا، مسایح، جمع مسیاح. ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا مسیاح. مسیاح کسے کہتے ہیں علی موسی صاحب؟ مسیاح کی جمع مسایح ہے. مسیاح کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں میں شر کو پھیلائے، مسیح عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں، اور ادھر ادھر لگائے بجھائے اور فتنہ پھیلائے، فساد پھیلائے، اس کو کہتے ہیں مسیح عربی میں. اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال کیا مولانا نے، هو الذی یصیح بین الناس بالفساد والنمیم. ایسا شخص ہے جو فساد پھیلائے اور لوگوں میں نمیمہ، چغل خوری کرے، اس کو کہتے ہیں مسیح عربی میں. ایک لفظ اور استعمال کیا، مزاعی. مزاعی کیا چیز ہے؟ جمع مزیع، یعنی مزیع کی جمع ہے مزاعی. یہ ایسا شخص ہے، کون ہے یہ شخص جو جس کو مزیع کہتے ہیں عربی میں؟ جو اذا سمع لغیرہ بفاحشۃ اذاعها ونواها بها. کسی کے بارے میں ایسا شخص ہے جو کسی کی برائی سنے تو اس کی برائی کو اچھال. آپ کی اگر تھوڑی سی برائی کہیں مل گئی اس کو، ہلکی پھلکی، آپ معصوم تو ہے نہیں، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی ذرا سا کچھ ہو گیا، آپ کی ذرا سی وہ برائی پا گیا، اس نے اچھال دی رکھ کے، علی موسی صاحب، ارے وہ تو یہ مولا فرماتے یہ جو شخص ہے نا مزیع، یہ وہ شخص ہے جو کسی کی برائی کو ذرا سی کہیں سنتا ہے تو اس کو اچھال دیتا ہے. اب ڈھونڈیے معاشرے میں، آپ خود تلاش کیجئے کہ مزیع مزاج کتنے افراد ہیں اور مسیح کتنے مزاج ہیں، اور کتنے افراد ہیں جو لوگوں کی برائی کو اچھال دیتے ہیں. ایک لفظ اور مولا نے استعمال کیا تھا، بزرے. بزر جو ہے بزور کی جمع ہے. بزور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کہ جو احمق اور بہت زیادہ رونگ اور اول پول بکنے والے شخص کو عربی میں بزور کہتے ہیں. بے غال واورے، بزور. بزور ایسے شخص کو کہتے ہیں. رجل بزور یعنی یہ شخص جو ہے احمق، بیوقوف ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتا ہے بغیر سوچے سے، یعنی غیر منطقی، غیر علمی اور غیر مدلل اور غیر شعوری بات کرنے والا احمق کو بزور کہتے ہیں. تو یہ خطبہ نمبر 101 مکمل ہوا. تمام ہو گیا. خطبہ نمبر 101 کے بعد بلا فاصلہ خطبہ نمبر 102 نمبر خطبے پہ جائیں گے. اس خطبے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کی بعثت کے اوپر مولانا نے گفتگو فرمائی ہے. قبلہ اس کا بھی اصلی کلام اور اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ساتھ میں بیان فرما دیں. خطبہ نمبر 102. ناظرین اور مشاہدین، نہج بلاغہ اگر آپ کے گھروں میں ہے تو اٹھائیے اور اسے دیکھیے اور پڑھیے. مولا علی خطبہ 102 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اما بعد، مولا فرماتے اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی بعث محمدً. اب یہاں پر لفظ بعثا بھیجنے کے معنی میں ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث، سورہ جمعہ کی آیت ہے
हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल फ़ी ज़लालिम मुबीन। तो यहाँ पर भी मौला ने, अब देखिए आप जरा इर्तिबात देखिए, इत्तिसाल देखिए, और किस तरह से इम्तिजाज है, लफ्जों का भी इम्तिजाज, यानी कुरानी लफ्ज जो हैं, जो अली की जबान से जारी होते हैं वो भी कुरान की तरह है, और कुरान के जो लफ्ज हैं वो भी अली की गुफ्तगू की तरह है, यानी इम्तिजाज पाया जाता है अली के कलाम और कुरान के कलाम में, काफी इम्तिजाज है कुछ हद तक। तो अब यहाँ मौला ने कहा कि फ़इन्नल्लाह सुब्हानहू व तआला बअसा मुहम्मदन, मुहम्मदन इसलिए इस्तेमाल किया कि यहाँ लफ्ज मोहम्मद मफूल बिही वाक़े हो रहा है, इसलिए मुहम्मदन है। तो अगर ये लफ्ज फ़ाइल वाक़े होता तो मुहम्मदुन होता। तो बअसा मुहम्मदन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मौला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब यहाँ पर ये मौला ने लफ्ज बास का इस्तेमाल करके बता दिया कि बास भेजते उसी को है जो पहले से मौजूद। अगर आपको इंग्लैंड से करबला भेजा गया तो अरबी में कहा जाएगा कि बासा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, आपको भेजा गया है, बासा यानी भेजा गया है। तो आप जैसे कहते हैं ना कि लफ्ज बास भेजने के माने में। अब मैं अर्ज करूं, वलैसा हद्दुम मिनल अरब यक़रउ किताबन वला यद्दई नबुव्वतन वला वहयन। मौला फरमाते हैं कि सरकार को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने भेजा तो अरबों में कोई आसमानी किताब का पढ़ने वाला न था। जब भेजा है तो आसमानी किताब का पढ़ने वाला कोई न था, और न कोई नबूवत व वही का दावेदार था, न कोई इस वक्त नबूवत और वही का कोई दावेदार भी नहीं था, और किताब इलाही का पढ़ने वाला कोई न था। फ़क़ातला बिमन अताहु मन असाहु। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि आपने, यानी सरकार ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताअत करने वालों को लेकर, जो रसूलुल्लाह के साथी थे, जो रसूलुल्लाह की इताअत करते थे, उन मुती साथियों के साथ मिलकर अपने मुखालिफों से, यानी दीन के मुखालिफों से, तौहीद के मुखालिफों से जंग की। ठीक है। उसके बाद फरमाते हैं यसूकुहुम इला मन जातिहिम व युबादिरु बिहिम अस्साअता अन तंज़िला बिहिम यहसिरुल हसीर व यक़िफु अल कसीर फयुक़ीम अलैहि हत्ता युल्हिक़हु गायतहु। मौला फरमाते हैं कि सरकार को, नबी को, मुरसल आज़म को परवरदिगार ने उस वक्त भेजा जब न कोई किताब इलाही को पढ़ने वाला था, न नबूवत का कोई दावेदार था, न वही का कोई समझने वाला था, न वही का कोई दावेदार था। तो उस वक्त परवरदिगार की इस नबी ने अपने मुती अफराद को साथ लेकर मुखालिफीन से, यानी तौहीद के मुखालिफ, नबूवत के जो मुखालिफ थे, उनसे जंग की। दर हालांकि आप उन लोगों को नजात की तरफ ले जा रहे थे, आप उन लोगों को जिनसे जंग की है, यानी मकसद कलाम अमीरुल मोमिनीन जिनसे जंग की है, उनको नजात की तरफ ले जा रहे थे, मगर वो जा ही नहीं रहे थे, वो बदबख्त क़िताल करना चाहते थे। रसूलुल्लाह का घर घेरा था कि नहीं घेरा था? मौला फरमाते हैं कि अपने साथियों के साथ, मुती और फरमाबरदार साथियों के साथ रसूलुल्लाह ने मुखालिफीन से जंग की, दर हालांकि रसूलुल्लाह उनको नजात की तरफ, सिरात हक की तरफ, सबील खुदा की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जा रहे थे। और कबल इसके कि मौत उन लोगों पर आ पड़े, उनकी हिदायत के लिए बढ़ रहे थे पैगंबर, यानी मरने से पहले, मौत आने से पहले उन लोगों के रसूलुल्लाह उनकी तरफ बढ़ रहे थे, कह रहे थे आ जाओ तौहीद की तरफ। कहा नहीं था या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। ये सरकार ही का तो जुमला है, जो अरब के जजीरे में ये जुमला गूंज रहा था। उस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब लोग तहारुक कर रहे थे, तकातुल का शिकार थे, तहासुद का शिकार थे, तबागुस का शिकार थे, हसद फैला हुआ। तो उस वक्त सरकार ने मक्के के सरजमीन पर जब कदम रखा तो मक्के को मुअज़्ज़मा बना दिया, और सरकार ने अपने किरदार से, अपनी कैफियत से, अपने अंदाज से, अपने दस्तूर हयात से, अपनी जिंदगी के ज़ुब्दे से, नब्ज़े से और नूरानी हयात से लोगों को, जो बटे हुए अफराद थे, उनको जो है एक जिहद पर लाने की कोशिश की, और जो अफराद जो है, जो टुकड़ों में तकसीम थे, उनको सिरात मुस्तकीम पर लाने की कोशिश की। और वो अफराद जो जंग व जदाल किया करते थे, उनको जंग व जदाल से हटाकर उनको सिरात हक की तरफ लाने की कोशिश की।
تو اس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں جزیرہ نما عرب میں پوری کوشش کی کہ یہ بٹے ہوئے اور ایسے افراد جو مختلف مذاہب و ادیان اور ملل اور بھاوناؤں کے شکار تھے ان کو ایک تسبیح کے دانے کی طرح پرو دیا، اور پرونے کے بعد ان کو صراط مستقیم پر لانے کی پوری کوشش کی۔ وہ افراد جو لوٹنے والے تھے ان کو خمس و زکوٰۃ کا پابند بنا دیا۔ وہ افراد جو اتنے خداؤں میں بٹے ہوئے تھے ان کو توحید کے پرچم تلے لے آئے اور یہ کہا کہ ایک خدا کو مانو، ایک خالق کو مانو، ایک معبود کو مانو، ایک مسجود کو مانو۔ تو ایسا نبی، ایسا مرسل اعظم کہ جس کی گفتگو حدیث بن گئی اور جس کا کلام اتنا عظیم اور معتبر ہو گیا کہ وہ کلام قرآن کے بعد اس کی عظمت اتنی ہو گئی کہ اس کلام کو سنت کہا جانے لگا۔ تو اتنے بڑے مرسل اعظم کو، پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے بھیجا۔ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کی موت آ پڑے ان کی ہدایت کے لیے رسول اللہ پڑھ رہے تھے، یعنی کہہ رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب کوئی تھکا ماندہ رک جاتا تھا اور خستہ درماندہ ٹھہر جاتا تھا تو آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے، رسول اللہ اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تھکے ماندہ اور درماندہ اور پسماندہ افراد کے سرہانے کھڑے ہو جانے والی شخصیت کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ سوچیں کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھا، کیا گفتار ہے، کیا انداز حیات ہے کہ اگر ایک بڑھیا بھی رسول پر کچھ پھینکتی ہو، رسول کو ایک دن اس طرف سے کچھ نہ آئے تو رسول راستہ نہیں بدلتے، اسی راستے پر چلے ہیں۔ اور کہا کہ بڑھیا نے آج کچھ کیوں نہیں پھینکا، کہا وہ مریضہ ہو گئی۔ سرکار اس کے بیت میں گئے، اس کے گھر میں گیا اور جانے کے بعد دق الباب کیا تو اس کا کیا جملہ تھا، آپ بدلہ لینے آئے اس وقت جب میں مریضہ ہوں؟ کہا نہیں، بدلہ نہیں، میں تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، میں تیرے علاج کے لیے، تیری مدد، تیری کمک، تیری معاونت، تیری مساعدت کے لیے آیا ہوں، تیری مناصرت کے لیے آیا ہوں، تیری ہیلپ کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت کہا کہ یہ ایسا کردار، ایسا اخلاق، ایسی موریلٹی، ایسی ہیومینٹی، آپ اپنا دین بتائیے، ہم اس دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو اتنا عظیم پیغمبر جس نے اپنے کردار سے جزیرہ نما عرب میں ایک فکری، ایک ذہنی انقلاب برپا کیا کہ آج رہتے دنیا تک اس عظیم رسول کو، اس عظیم پیغمبر کو انسانیت کا علمبردار، بشریت کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ تو جب کوئی تھکا ماندہ رک جاتا تھا اور خستہ درماندہ ٹھہر جاتا تو سرکار اس کے سرہانے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے اور اس کی منزل مقصود تک اس فرد کو، شخص کو پہنچا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ الا حالکا لا خیر فی حتی اراہم من جاتہم بواہم محلاتہم فاستدارت رحاہم واستقامت قناتہم۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کیا، یہ اور بات ہے کیا مولا، یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسا تباہ حال ہو جس میں ذرہ برابر بھی بھلائی نہ ہو، نیکی نہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے اسے نجات کی منزل دکھا دی اور انہی کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ چنانچہ ان کی چکی گھومنے لگی، اللہ اکبر، اور ان کے نیزے کا خم جاتا رہا۔ یعنی عجیب سی کیفیت تھی لوگوں کی، رسول تو ہدایت کی طرف لا رہے تھے لیکن لوگوں کا مزاج کیا تھا، مولا یہ بیان فرما رہے حت وعیم اللہ لقد كنت من ساقتها حتى تولت بحذافيرها واشتوسقت في قيادها۔ مولا فرماتے خدا کی قسم میں بھی انہی ہکانے والوں میں تھا، یعنی یہ بہکے ہوئے لوگوں کو میں بھی ہکا رہا تھا صراط مستقیم کی طرف، میں بھی رسول اللہ کی طرف لا رہا تھا، میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا، میں بھی ان افراد کو جو جادے سے ہٹ گئے تھے، جو صراط سے ہٹ گئے تھے، جو انسانیت کے راستے سے، ان کو بھی میں ہکا کے صراط مستقیم کی طرف لانے والوں میں تھا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح پسپا ہو گئے۔ جو مخالفین کی مولا گفتگو کر رہے تھے اور اس کے بعد جو سدھر سکتے تھے ان کو سدھارا گیا، جو نہیں سدھر سکتے تھے یہاں تک کہ پوری طرح پسپا ہو گئے اور اپنے بندھنوں میں جکڑ دیے گئے، اپنے بندھنوں میں جکڑ دیے گئے۔ اس دوران اب یہ بہت عظیم جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں ما ضعفت ولا جبنت ولا خنت ولا وہنت، اس دوران میں نہ عاجز ہوا، نہ بزدلی میں نے دکھائی،
اور نہ میں نے خیانت کی. غور فرمایا آپ نے, نہ بزدلی دکھائی, نہ میں عاجز ہوا, اور نہ میں نے خیانت کی, اور نہ مجھ میں کمزوری آئی. اس کے بعد جو جملہ ہے یہ بہت دقیق ہے, مجھے بہت پسند, اس کو میں عرض کر رہا ہوں. لَأَبْقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى أُخْرَجَ الْحَقِّ مِنْ خَاصِرَتِهِ. مولا فرماتے خدا کی قسم اب بھی باطل کو چیر کر حق اس کے پہلو سے نکال سکتا ہوں, اور نکال رہا ہوں, اور نکالوں گا. یہاں فعل مضارع استعمال کیا. اب بھی خدا کی قسم میں اب بھی باطل کو چیر کر حق اس کے پہلو سے نکال لوں گا. باطل کو چیر کر, خدا کی قسم باطل کو چیر کر حق اس کے پہلو سے نکال لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا جانتے تھے کہ حق کہاں ہے, باطل کے پہلو سے جو حق کو چیر کے نکال لے اسے علی کہتے ہیں. خطبہ نمبر 102 علی موسوی صاحب مکمل ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی چند دقیقے ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے, اور خطبہ نمبر 103 کے اوپر بلا فاصلہ ناظرین آگے بڑھ جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام خطبہ نمبر 1 سے مسلسل نہ صرف اس کا عربی اصلی کلام آپ کی خدمت میں اس میں پیش کیا جاتا ہے, بلکہ اس کا اردو سلیس ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. خطبہ نمبر 103 میں اس خطبے میں لفظ بشیر و نذیر کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے ذکر فرمایا. اس کا بھی اصل کلام عربی کلام اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قبلہ بیان فرماتے ہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. حیاکم اللہ. ناظرین خطبہ نمبر 103 103 خطبہ نمبر نے, اس خطبہ میں 103 خطبہ نمبر بہت عظیم ہے, جس میں رسول اللہ کے متعلق علی بن ابی طالب نے گفتگو کیا اور کلام کیا. حتی بعث اللہ محمدا شہیدا و بشیرا و نذیرا. ارشاد فرماتے ہیں خیر البریت طفلا وانجبها کہلا اظہر المطہرین شیمتا واجود المستمطرین دیمتا. مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اب یہاں پر جو گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آخر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور فرمایا آخر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, در حالانکہ وہ گواہی دینے والے اور خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے. اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا, وہ خوشخبری سنانے والے, گواہی دینے والے اور ڈرانے والے تھے. شہیدن گواہی دینے والے, بشیرن بشارت دینے والے, خوشخبری سنانے والے, اور نذیرن یعنی ڈرانے والے تھے. خیر البریت طفلا, اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جو بچپن میں بھی بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی اشرف کائنات تھے. جو بچپن میں بھی بہترین خلائق یعنی بہترین اخلاق کے مالک تھے, اور جب سن رسیدہ ہوئے تو اشرف کائنات یعنی بچپن سے لے کر سن رسیدہ ہونے تک وہ بہترین صاحب خلق اور صاحب شرف تھے. پاک لوگوں میں خود خصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر اور جود و سخا میں ابر صفت تھے. وہ ابر صفت برسائے جانے والوں میں سب سے زائد لگاتار برسنے والے تھے. آپ نے غور فرمایا, یعنی ایسی شخصیت, ایسی ذات, ایسا فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو اللہ نے بھیجا, جو گواہ بھی تھے, بشیر بھی تھے یعنی بشارت دینے والے, خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے, جو صاحب خلق عظیم پر فائز تھے یعنی خلق عظیم پر جو فائز تھے, ایسا نبی. اور اس کے بعد فرمایا کہ پاک لوگوں میں خود خصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر تھے, اور وجود اور جود و سخا میں ابر صفت برسائے جانے والوں میں سب سے زائد لگاتار برسنے والے تھے, یعنی رحم و کرم کی بارش اور اخلاق و جود و سخا کی بارش نبی کی طرف سے امت پر تھی. اس کے بعد فرماتے ہیں فما
फमा अहलवत लकुम दुनिया फी लज्जतिहा वला तमक्कनतुम मिन रिदाए अखलाफिहा इल्ला मिन बाद मा सादफ्तुमुहा जाइलन खितामुहा कलकन वदीनुहा قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود وحلالها بعيدا غير موجود. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا اپنی لذتوں میں اس وقت بہت بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، اس پر غور کر لیں. مولا فرماتے ہیں دنیا اپنی لذتوں میں اس وقت تمہارے لیے شیریں و خوشگوار ہوئی اور اس وقت تم اس کے تھنوں سے دودھ پینے پر قادر ہوئے کہ جب اس کے پہلو اس کی مہاریں جھول رہی تھیں اور اس کا تنگ ڈھیلا ہو کر ہل رہا تھا، یعنی اس کا کوئی سوار اور دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا. اس وقت پیغمبر کو بھیجا، اس کی باغیں اٹھاتا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی باغیں اٹھاتا یا اس کا تنگ کستا. کچھ قوموں کے لیے تو حرام اس بیری کے مانند خوشگوار اور مزیدار ہو گیا تھا جس کی شاخیں پھلوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں، اور حلال ان کے لیے کوسوں دور اور نایاب تھا. حلال ان کے لیے کوسوں دور اور نایاب تھا، یعنی حلال تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، دور تھا. نبی نے آ کر یہ سب کام کیا نا. نبی کا جو عظیم کام تھا، اس کیفیت کو رسول اللہ کی بیٹی نے جب دربار میں خطبہ دیا تو اس میں کیا کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ اس پانی کو پی لیا کرتے تھے. تشربون الطرقہ عربی میں استعمال کیا ہے بی بی نے اس خطبے میں. جو لفظ ہے تشربون الطرقہ و تقطعون الورقہ، تم اس پانی کو، طرق اس پانی کو کہتے ہیں اس گندے غلیظ پانی کو کہ جو کہیں جمع ہو جائے اور پھر اس میں حیوانات اور جانور آ کر اس غلیظ پانی میں لوٹتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد موسی صاحب متوجہ ہوئیے، لوٹتے ہیں اور لوٹنے کے بعد اس غلیظ اور گدلے پانی میں پیشاب کر دیتے ہیں. اس غلیظ اور گدلے پانی میں جو پیشاب حیوانات کرتے تھے عرب کے، اس پانی کو تم پی لیا کرتے تھے. یہ تمہاری کیفیت تھی میرے بابا کے آنے سے پہلے. یہ بی بی نے خطبے میں کہا اور باقاعدہ یہ خطبہ موجود ہے، دیکھ لیں عربی متکلمین سے اور خبراء سے عقلاء سے اس کا ترجمہ کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا. کیسے اعتراض کریں گے؟ سب اس میں پینے والے لوگ موجود تھے تو اعتراض کیسے کریں گے؟ کیونکہ عصمت کبریٰ کی مالکہ ملکہ اور مملکت شرف کی شہزادی کی زبان اور لسان سے یہ جملہ جاری ہو رہے تھے اور آیات الہی کے ترجمانی یہ جملے کر رہے تھے. اب کون کاٹ سکتا ہے، کون رد کر سکتا ہے بی بی کے جملے کے؟ یعنی بہت عظیم ترین جملے، مشیت الہیہ کا اتصال تھا نبی کی بیٹی کا خطابات سے اور کلمات سے اور جملوں سے. یعنی نبی کی بیٹی کوئی اپنے دل سے تھوڑی بات کر رہی تھی کہ جو دل میں آئے بول دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو دل میں آئے بول دیں نہیں، جو مشیت الہی ہوگی وہ نبی کی بیٹی بولیں گی. جو ارادہ الہیہ ہوگا، جو اللہ کا ارادہ ہوگا وہ نبی کی بیٹی بولیں گی. جب نبی کے بیٹے نے کہا نا کہ تم ترق کو پی لیا کرتے تھے، یعنی اس گدلے پانی اور غلیظ پانی کو جس میں جانور لوٹ پوٹ کے پیشاب کر دیتے تھے، اس پانی کو تم پی لیا کرتے تھے. تمہیں تو تمیز بھی نہیں تھی صاف پانی پینے کی. اور پتا چبانے والے لوگ، تم تو پتے چبایا کرتے تھے. تو یہ پتے چبانے والے لوگ جب باغ فدق کو، کیا عرض کروں، پہلے پتہ چباتے تھے تو باغ فدق مل گیا. تو باغ فدق میں تو پتے بھی مل گئے اور باغ بھی مل گیا، پھل بھی مل گیا اور پتے بھی مل گئے. تو پتے تو پہلے ہی کھاتے تھے، بعد میں پھل بھی کھانے لگے. یہ ایسے لوگ تھے پتے چبانے والے لوگ. ان کے سامنے نبی کی بیٹی نے خطاب کیا تھا. اسی بات کو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہاں بہت عظیم جملہ ہے. یعنی گفتگو فرماتے ہیں کہ تم حلال سے کوسوں دور تھے. حلال سے کوسوں دور تھے کیا مطلب؟ یعنی حلال تمہارے پاس نہیں تھا، جو ملا کھا لیا، جو ملتا تھا تم کھا لیا کرتے تھے. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس خطاب میں ارشاد فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطبہ نمبر 103
جاری و ساری ہے، اور اس میں یہ دنیا ایک لمبی چھاؤں کی طرح ہے، اس سے ایک لمبے سائے کی طرح ہے۔ اس کی تفصیلات بھی قبلہ عرض کر دیں، اور اس کا اصلی کلام، اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ قبلہ۔ مولا اس سے آگے کیا بڑھے مراد اور ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں، آگے بڑھ کر کہتے ہیں صادفتموہ واللہ ظلا ممدودا الی اجل معدود فالارض لکم شاغرۃ وایدیکم فیہا مبسوطۃ وایدی القادۃ عنکم مکفوفۃ وسیوفکم علیہم مسلطۃ وسیوفہم عنکم مقبوضۃ۔ کیا جملہ ہے، خدا کی قسم، ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ خدا کی قسم یہ دنیا لمبی، یعنی یہ دنیا طویل سائے کی طرح ہے یا لمبی چھاؤں کی شکل میں ہے۔ یہ دنیا، مولا فرماتے ہیں، یہ دنیا جس میں تم زندگی گزار رہے ہو ایک طویل سایہ ہے، ایک طویل سایہ، طویل سایہ مولا فرماتے ہیں، ایک مقررہ وقت تک تمہارے پاس ہے۔ مولا یہ کہہ رہے ہیں اس خطبے میں کہ یہ جو ایک سایہ ہے نا، طویل سایہ ہے، ایک مقررہ وقت تک ہی تمہارے ساتھ ہے بس۔ یہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، طویل سایہ، ہاں، یہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہی تمہارے پاس ہے بس، مگر اس وقت تو زمین بغیر روک ٹوک کے تمہارے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس وقت تو یہ زمین اس وقت تمہارے قبضے میں ہے۔ فالارض لکم شاغرۃ، فالارض لکم شاغرۃ، زمین جو ہے نا ابھی تو اس وقت بغیر روک ٹوک کے تمہارے قبضے میں ہے۔ وایدیکم فیہا مبسوطۃ، اور تمہارے ہاتھ اس میں کھلے ہوئے ہیں۔ وایدیکم فیہا یعنی فی ہذہ الدنیا، ہا کی ضمیر دنیا کی طرف جاری۔ وایدیکم فی ہذہ الدنیا مبسوطۃ، اور تمہارے ہاتھ جو ہے نا اس دنیا میں کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، مگر بعد میں تو چربی اتارے گا خدا۔ وَأَيْدِي الْقَادَةِ عَنْكُمْ مَكْفُوفَةٌ، تمہارے ہاتھ تو اس میں بالکل کھلے ہوئے ہیں، اور پیشواؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیشواؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جو مرضی چاہے کرو، جو مرضی چاہے، لیکن جو پیشوا حضرات ہیں نا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہاری تلواریں ان پر مسلط ہیں، اور ان کی تلواریں روکی جا چکی ہیں۔ تمہاری تلواریں تو مسلط ہیں ان کے اوپر، مگر جو پیشوا ان کی تلواریں روکی جا چکی ہیں، وہ تم پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ الا ان لکل دم صائرا ولکل حق طالبا وان الصائر فی دمائنا کالحاکم۔ اب اس کے بعد مولا بہت عظیم خطاب کرتے ہوئے کہتے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خون کا قصاص لینے والا ہے، جو تم کر رہے ہو قتل و غارت، سمجھ لو ہر خون کا قصاص لینے والا اور حق کا کوئی طلب کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ہر حق کا کوئی نہ کوئی طلب کرنے والا ہوتا ہے، ہر حق کا طلبگار ہوتا ہے، اور ہمارے خون کا قصاص لینے وَإِنَّ الصَّائِرَ فِي دِمَائِنَا كَالْحَاكِمِ، اور ہمارے خون کا قصاص لینے والا اس حاکم کے مانند ہے جو اپنے حق کے بارے میں فیصلہ کرے، فی حق نفسہ وَهُوَ اللَّهُ، میرا جو بدلہ لینے والا ہے نا وہ اللہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لا يعجزه من طلب ولا يفوته من حرم۔ یاد رکھنا، جو اپنے ہی حق کے بارے میں فیصلہ کرے وہ اللہ ہے کہ جسے وہ تلاش کرے اسے بے بس نہیں بنا سکتا، اور جو بھاگنے کی کوشش کرے اللہ سے وہ اس کے ہاتھوں سے بچ کر نکل نہیں سکتا۔ جو اللہ سے بھاگنے کی کوشش کرے وہ اللہ کے قبض قدرت سے بچ کے باہر نہیں جا سکتا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی میں مولا نے قسم کھائی اور بنو امیہ کے متعلق بھی کچھ کلام فرمایا ہے، اس کا بھی اصل متن اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بیان فرما دیا۔ جی، اسی خطبے میں مولا نے بنی امیہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے قسم کھایا، کہا فاقسم باللہ، فاقسم باللہ یا بنی امیہ۔ اب آپ دیکھیں مولا علی کہہ رہے ہیں بنی امیہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، کیا عما قلیل لتعرفنہا
फी ऐद गैरिकुम व फी दौर अदुविकुम अला इन्ना अबसर अल अबसार मा नफदा फिल खैर तरफुह अला इन्ना अस्माअल अस्माई मा वआ अत-तज़कीरा व क़बिलहु। अल्लाहु अकबर। आए बनी उमैया, मौला अली कहते हैं ममलकत शरफ का शहजादा अमीर कायनात के जुमले, आए बनी उमैया मैं कसम खा के कहता हूं कि जल्द ही तुम अपनी दुनिया और उसकी सरवतों को दूसरों के हाथों और दुश्मनों के घरों में देखोगे। अपनी सरवतों को दुश्मनों के घरों में देखोगे तुम, ठीक है। सब आंखों से ज्यादा देखने वाली वो आंख है, तमाम आंखों से ज्यादा देखने वाली वो आंख है जिसकी नजर नेकियों में उतर जाए, और सब कानों से बढ़कर सुनने वाला वो कान है जो नसीहत की बातें सुने और उन्हें कबूल करे। फिर से अर्ज कर दूं, मौला फरमाते हैं बनी उमैया मैं कसम खा के कह रहा हूं कि जल्द ही तुम अपनी दुनिया की तमाम सरवतों को, दौलतों को दूसरों के हाथों में और दुश्मनों के घरों में देखोगे। ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक अजीम गुफ्तगू कहते हैं कि सब आंखों से ज्यादा देखने वाली वो आंख है। ये बहुत सारी आंखें हैं ना, मगर उन आंखों में से देखने वाली आंख वो है जिसकी नजर नेकियों में उतर जाए, जिसकी नजर नेकियों में उतर जाए। और सब कानों से बढ़कर वो कान है जो नसीहत की बातें सुने। बेहतर कान वही है जो नसीहत की बात सुने और उस पर अमल करे। उसके बाद एक जुमला, आखिरी जुमला कहते अय्युहन्नास इस्तस्बिहु मिन शुगलत मिसबाह वाइजिन मुत्तइदिन वअमताहु मिन सफवे ऐनिन कद रुवक़त मिनल कजरी। आए लोगों, जी मौला, आए लोगों, अजीम जुमला अली का सुन लीजिए। आए लोगों, जी मौला फरमाते हैं वाइज़े बाअमल के चिरागे हिदायत की लौ से अपने चिराग रोशन कर लो। क्या जुमला है। मौला फरमाते हैं वाइज़े बाअमल, वो शख्स जो वाज़ो नसीहत करता है वो बाअमल शख्स हो। जो शख्स वाज़ो नसीहत करता है उससे तो बाअमल होना चाहिए। उसी बात को कहते हैं वाइज़े बाअमल, यानी वो वाइज़ जो बाअमल हो। वाइज़े बाअमल के चिराग हिदायत की लौ से अपने चिराग को रोशन कर लो और इस साफ और शफाफ चश्मे से पानी भर लो जो शुभात की आमेजिशों और कुदूरतों से पाक हो चुका है। और फरमाया यानी इस साफ और शफाफ चश्मे से पानी भर लो जहां शुभात नहीं पाए जाते हैं और कुदूरतें बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, वहां से पानी भर लो। ये मौला अली इब्न अबी तालिब का खुतबा चल रहा है। अभी अल्लाह कुछ के बंदों, फिक्रे जी अल्लाह के बंदों अपनी जहालतों की तरफ मत जाओ। इसको भी क़िबला जरा कंप्लीट कर दें। कितने दक़ाइक़ हैं इसको भी आपके पास? तकरीबन 7 मिनट। जी इंशाअल्लाह हो जाएगा। इबादल्लाह ला तरकुनु इला जहालतिकुम वला तनक़ादू लिअहवाइकुम फ़इन्नन नाज़िल बिहादल मंज़िल नाज़िलुन बिशफ़ाए जुर्फ़िन हारिन यनक़ुलु अर्रदा अला ज़हरिही मिन मौदिन इला मौदिन लिराए युहदिसुहु बअद रायिन युरीदु अन युल्सिक़ मा ला यल्तसिक़। मौला फरमाते हैं अल्लाह के बंदों, जी मौला अपनी जहालतों की तरफ ना मुड़ो। फरमाया ऐ अल्लाह के बंदो अपनी जहालत की तरफ न जाओ और ना अपनी ख्वाहिशों के ताबे बनो। ख्वाहिशों को छोड़ो, ख्वाहिशों हवाए नफ्स के ताबे मत बनो, इस लेवरी ऑफ सोल में मुब्तला मत हो। क्यों मौला? इसलिए कि ख्वाहिशों की मंजिल में उतरने वाला ऐसा है जैसे कोई सैलाब ज़दा दीवार के किनारे पर खड़ा हो। सैलाब ज़दा दीवार के किनारे पर जब कोई बंदा खड़ा होता है तो खतरा होता है ना कभी भी दीवार गिर जाए और मर जाए। जो गिरना चाहती हो बिल्कुल, वो उसकी कैफियत वो है। वो हलाकतों का परिंदा अपनी पीठ पर या पुलिंदा अपनी पीठ पर उठाए हुए ऐसा शख्स है, कभी इस कंधे पर रखता है और कभी उस कंधे पर रखता है। ऐसे मत बनो अपनी उन रायों की सूरत में जिन्हें वो बदलता रहता है और ये चाहता है कि उस पर कोई दलील चस्पा करे, मगर जो चिपकने वाली नहीं होती वो उसे ज़हनों से करीब करना चाहता है। अल्लाहु अकबर। और जो करीब होने के काबिल नहीं, अल्लाह से डरो। उसके बाद मौला फरमाते हैं फल्लाह
अन तशकू इला मन ला युश्की शजवकुम वला यनकुद बिरायही मा कद उबरमा लकुम इन्नहु लैसा अलल इमाम इल्ला मा हुम्मिला मिन अम्रिही बिही। मौला फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, जी मौला अल्लाह से डरो, तुम अपनी शिकायतें उस शख्स के सामने लेकर बैठ जाओ जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हारे शिकवों के कलक को दूर नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? कितना अजीम जुमला है। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो कि तुम अपनी शिकायतें उस शख्स के सामने लेकर बैठ जाओ कि जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हारे शिकवों को और कलक को दूर नहीं करेगा और ना शरीयत के मुहकम मजबूत अहकाम को तोड़ेगा। वो शख्स शरीयत के मुहकम अहकाम को नहीं तोड़ेगा। इमाम का जो फर्ज है वो इमाम करेगा, तुम्हारे मुताबिक थोड़ी चलेगा। यानी मौला ये कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, तुम अपनी शिकायतें उस शख्स के सामने लेकर बैठ जाओ कि जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हारे शिकवों के कलक को दूर नहीं करेगा। यानी जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं उस ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारे कलक को, दर्द को दूर नहीं करेगा। जो दीन होगा, जो शरीयत होगी, जो इस्लाम होगा, उसके मुताबिक वो इमाम चलेगा, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। और न शरीयत के मुहकम मजबूत अहकाम को तोड़ेगा। इमाम शरीयत के मुहकम और मजबूत अहकाम को थोड़ी तोड़ेगा। इन्नहु लैसा अलल इमाम इल्ला मा हुम्मिला मिन अम्रि रब्बिही। इमाम का फर्ज तो बस सिर्फ ये है क्या कि जो काम उसे अपने परवरदिगार की तरफ से दिया गया है उसे अंजाम दे। इमाम का फर्ज तो ये है कि जो काम अल्लाह की जानिब से, इसका मतलब इमाम को अल्लाह बनाता है और अल्लाह काम भी देता है और हुक्म भी देता है। न बंदे इमाम, बंदे खलीफा नहीं बनाते, अल्लाह बनाता है। क्या अल इबलाग फिल मौइज़त वल इज्तिहाद फिन नसीहत वल इहया लिसुन्नत व इकामतुल हुदूद अला मुस्तहिक़ीहा व इस्दारुस अस्सहमान अला अहलिहा। तो अल्लाह का काम उसे दिया गया है, वो उसी काम को इमाम अंजाम देगा। और ये कि वो वाज़ो नसीहत की बातें करे, उन तक पहुंचाए, समझाने बुझाने में पूरी कोशिश करे उम्मत को, सुन्नत को जिंदा रखे, इमाम वो होता है। और जिन पर हद जारी होना है हद को जारी करे और गस्ब किए हुए हिस्सों को उनके असली वारिसों तक पहुंचाए। तो इमाम ज़माना भी आएंगे तो वो भी तो यही करेंगे, जिन्होंने बाग़ फ़दक को गस्ब कर लिया है, तो बाग़ फ़दक को लेकर असली हकदार तक पहुंचाएंगे। फबादिरुल इल्म मिन क़ब्ल तस्वीह नब्तिही व मिन क़ब्ल अन तुशगलु बिअनफुसिकुम अन मुस्तसारिल इल्म मिन इंद अहले वनहौ अनिल मुनकर व तनहौ अनहु फइन्नमा उमिरतुम बिन्नही बअद तनाही। मौला फरमाते तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि इल्म की तरफ बढ़ो। और फरमाया मौला ने शुरू में क्या कहा? जहालत की तरफ न जाओ। अब यहाँ आखिर में क्या कहते हैं? इल्म की तरफ बढ़ो, कबल इसके कि उसका हरा भरा सब्जा खुश्क हो जाए, और कबल इसके कि अहले इल्म से इल्म सीखने में अपने ही नफ्स की मसरूफियतें हायल हो जाएं। लिहाजा जल्दी इल्म की तरफ बढ़ो, दूसरों की बुराइयों से रोको, खुद भी रुको और दूसरों को भी बुराइयों से रोको, दूसरों को बुराइयों से रोको और खुद भी रुके रहो। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जुमला वो बहुत दकीक है। मौला फरमाते फ़इन्नमा उमिरतुम बिन्नही बादत तनाही। ये बहुत दकीक जुमला है। क्या? इसलिए कि तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले दिया जा चुका है और दूसरों को रोकने का बाद में। क्या मतलब? यानी खुद को, अपने आप को पहले बुराई से रोको, फिर दूसरों को जाके रोकना। पहले अपने आप को बुराइयों से रोको और फिर जाकर दूसरों को बुराइयों से रोकना। खुद अपने आप को पहले गुनाहों से रोको, बुराइयों से रोको, फिर दूसरों को रोको। यानी अपने आप को पहले रोक लो गुनाहों से, बुराइयों से, फिर दूसरों को जाके वाज़ो नसीहत करो या अम्र बिल मारूफ या नही अनिल मुनकर करो। इसी के साथ खुतबा नंबर 103 कंप्लीट हुआ। नादरीन, परवरदिगार आप सबको सलामत रखे और आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मैं इंशाल्लाह शब जुमा है अभी हरम के लिए निकलूंगा, आप सबके लिए खुसूसी दुआ इंशाल्लाह हरम हजरत ज़ैनब में करूंगा। शहजादी आप सबको सलामत रखें और आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाएं।
مجھے بھی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اہل بیت چینل کے تمام اراکین کو پروردگار سلامت رکھے اور تمام ناظرین کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم دمشق سوریہ سے اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر اول سے سلسلہ مسلسل جو ہے وہ ہر جمعرات جاری و ساری ہے، اور اس وقت ہم خطبہ نمبر 103 کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے۔ اپنی گفتگو کو یہاں پر وقت کے تمام ہو جانے کی باعث سے روکتے ہیں، اور نہ صرف اس پروگرام میں اصلی کلام علامہ المومنین کا عربی کلام پیش کی جاتا ہے، بلکہ اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ساتھ میں آپ کے محضر میں عرض کی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارا وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ